بات کی ہے. پہلے تو میں باپ کے ممبرز کا بھی کو کہنا چاہتی ہوں کہ اتنے اختلافات ہیں, اتنی گرے لسٹ میں بلوچستان کے مسائل, تو آپ برائے مہربانی اپوزیشن کی بینچز پر آ بیٹھیں, ہم آپ کی باتیں سنیں گے. اور سواتی صاحب کا کہنا کہ اتنے منسٹرز موجود ہیں آج کویسچن آور کے لیے, تو یہ میں سمجھتی ہوں اپوزیشن کی بھی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے, اور ان کو بھی جب وہ کر رہے ہیں کام تو ایکنالج کرتے ہیں. اسی طرح ہاؤس میں اگر سارے منسٹرز موجود رہے تو اپوزیشن آر معنی خیز بھی ہو سکتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اس ایوان کے لیے اعزاز کا پھر موقع بنتا ہے. چیئرمین صاحب, یہ بات شروع کی تھی ہم نے جہاں تک یہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے کہ ہاؤس نوٹس لینا چاہتا ہے کہ خارجہ امور کے وزیر نے بھی کچھ بات کی ہے, لیکن اس سے پہلے دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہاں جو ہندوستان میں جو ہو رہا ہے بھارت میں حجاب کی زبردستی نہ پہننے کے حوالے سے, یہ تو ساری دنیا میں ایک قانون انٹرنیشنلی ہے اور ریکگنائز ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کا اظہار کرنے کی آزادی ہر مہذب معاشرے میں ہوتی ہے. سیکولر آئین جو ان کا ہندوستان کا ہے اس کی بھی یہ منافی ہو رہی ہے, تو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ملک میں یہ آزادی جو ہم اگر کنڈیم کر رہے ہیں وہاں, تو ہمیں اپنے آپ ضرور یہ آزادی رکھنی چاہیے, نہ حجاب پہننے کی نہ اتارنے کی. زبردست آزادی اظہار جو ہے آزادی اظہار ہے, وہ ایک طرفہ دھار نہیں ہو سکتی. تو ہم ہندوستان کی اس جارحانہ رویے کو کنڈیم کرتے ہیں. ہیومن رائٹس واچ ایک عالمی ادارہ ہے, انہوں نے بھی کہا ہے, یہی بات کہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں اور کنڈیم کی ہے, تو عالمی ادارے بھی اس کی مذمت کریں, ایکشن لیں. اور افسوس سے میں کہوں گی کہ وہاں کی ایک اعلیٰ عدالت نے آج کہا ہے کہ حجاب جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا عدالت کا تو حجاب ممنوع ہے. یہ بھی ایک ہندوستان کی بڑھتی ہوئی ہندوتوا ٹرینڈ کی عکاسی کرتا ہے. اور مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گی, ذرا سا جو یہ بھول گئے لوگ کہ یہاں منسٹریز کی رینکنگز ہو رہی ہیں, ہم بہت سمپتھی رکھتے ہیں پارلیمنٹری وزیر کے ساتھ جن کی جو کہہ رہے ہیں کہ میں 12واں کھلاڑی ہوں. آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ کے پرفارمنس پہ کوئی ضرب نہیں ڈال رہا. نہیں, وہ انہوں نے خود یہ بات کی تھی, آپ کو نہیں پتا تھا. انہوں نے خود بات جی آپ کو موقع کیسے دیا ہے. لیکن چیئرمین صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو جنگ میں اور دوسرے اخباروں میں سرخی لگی ہے, خارجہ وزیر نے کچھ کہا ہے کہ ہم روس جا رہے ہیں اور امریکہ سے ان کے تعلقات پر کوئی ضرب نہیں لگتی. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے. اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے. خارجہ امور کے حوالے سے پاکستان کو ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. خطے میں بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں, بحرانی کیفیت ہے. اب ان مشکل حالات میں دیکھیے پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اور اس وقت پالیسی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا, ہمیں امریکہ has always used us. تو جب پرائم منسٹر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح دوسری شاہ سرخی لگی ہوئی ہے فارن منسٹر کی جو کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم امریکہ کو بالکل ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے, ہمارے رشتے روس کی اور روس کا جو دورہ ہے وہ امریکہ کو بالکل ہم چیلنج نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, جو اب تک ہماری میں سمجھتی ہوں اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے. تو اگر ہم نے نہ, چین نے آپ سے بار بار کہا, بیجنگ اولمپکس گئے, دورہ آپ کا جیسا بھی تھا, کمیونیکیشنز وزارت تو ساتھ نہیں گئی جو نمبر 1 وزارت نکلی ہے ان کے حوالے سے, جو سی پیک میں اتنی ان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ بتائیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مستقل اس کنفیوژن اور کیوس اور بحران کا اور عجیب ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس کا کیوں شکار ہے؟ ہمیں بتائیں, اگر امریکہ جو آپ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے, سب سے بڑا بائی فار, کس کے ساتھ آپ کا سرپلس ہے؟ میں امریکہ کا کوئی مقدمہ نہیں لڑ رہی. امریکہ بہادر کے خلاف اس ہاؤس میں ہم یک زبان ہو کے ان کے جارحانہ رویے کا اور افغانستان میں جو انہوں نے کیا ہے
اور انہوں نے پاکستان کو بھی جب جب استعمال کیا ہے ان کی بھرپور مذمت کی ہے، لیکن استعمال کس کس نے کیا اور آپ کیوں ہوئے، یہ آپ کو ذمہ داری بھی لینی پڑے گی، اور آپ کو واضح طور پر پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ پھر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف اب رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کا ٹریڈ سرپلس کیا امریکہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ کبھی پرائم منسٹر اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو جنگ کے حالات ہوتے ہیں؟ چیئرمین صاحب، کیا ہمارے اس وقت جنگ کے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا ہم اور بحران میں ملک کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں بیک بینچرز کہیں، اپوزیشن کہے، پھر بھی موضوع ہوتا ہے، لیکن کہیں دنیا میں پرائم منسٹر اس طرح کے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس نہیں کرتے، جبکہ ان کا اپنا خارجہ وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم کسی طور سے کسی کیمپ میں نہیں ہیں۔ ہم بے شک چین، تو دیکھیے چین سے ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے، چین جو ہے ہمارا ہمیشہ کا دوست ہے، نہ صرف ریاست کا لیکن ہر حکومت کا اور پاکستان کی عوام کا، اور انہوں نے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو چین نے بھی آپ سے کہا ہے پبلکلی کہ بھائی آپ اپنے آپ کو خارجہ طور پہ، اقتصادی طور پہ، تجارتی طور پر مستحکم کریں۔ تجارتی طور پر آپ اپنے آپ کو مستحکم کریں گے یا خارجی طور پر اور اقتصادی طور پر؟ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اتنے بڑے بیانیے دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمارا لوکس اکنامک اور ٹریڈ ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، بے شک سی پیک کے ساتھ ہے، آپ اس کو راستے پہ ضرور ڈالیں۔ کیوں نہیں ڈالا اب تک؟ یہ تو سوال ہم نے بار بار کیا۔ اس کو کنٹروورسی کا نشانہ تو آپ کے اپنے وزراء نے بنایا تھا جب آپ کی حکومت آئی تھی، آپ کے کامرس منسٹر نے سی پیک کو کنٹروورسی کا نشانہ بنایا تھا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اب آپ امریکہ کے ساتھ بھی گڈھے کھود رہے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے۔ کیا پاکستان کی پالیسی اب امریکہ کے حوالے سے واضح ہو گئی ہے کہ ان کو فون کال نہیں آیا تو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ استعمال تو امریکہ نے سب کو کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہاں ہزاروں ڈیبیٹس ہو چکی ہیں اور پھر ہوں گی۔ ہم ایک آزاد سوچ کی ایوان ہے اور ممبران ہیں، اور ہم پھر باتیں کریں گے۔ ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، کسی کی غلامی کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ پرائم منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وضاحت کی جائے پاکستان کی پالیسی ہے جو خارجہ وزیر والی ہے یا پرائم منسٹر والی ہے؟ پاکستان کی پالیسی اب کہاں جا رہی ہے خارجہ؟ آپ کیوں مزید بحران میں، جب آپ کا FATF کا ایکسپوجر IMF سے، تو آپ اس وقت ڈکٹیشن پکا لے رہے ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں لیا ہے۔ اس کے تانے بانے انکمفرٹیبل لگ رہا ہے نا، اس کے تانے بانے بھی امریکہ میں ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے اکنامک، اقتصادی، تجارتی بحالی کا، جب آپ ایک ملک جو آپ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، ٹریڈ سرپلس صرف، پلیز لک ایٹ دا فیکٹس، ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس وقت آپ کی دوسری وزارتیں ان کو تھینک یو کہہ رہی ہیں ویکسین کے لیے، چین کو بھی کہہ رہی ہیں، چین تو سب سے پہلے آپ کے لیے کھڑا تھا۔ لیکن اگر ہم نے کیمپ میں وضاحت کر لی ہے، پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کر لیا ہے، تو پھر اس ہاؤس میں چاہے وہ پرائم منسٹر خود آ کے وضاحت دیں یا فارن منسٹر آ کے وضاحت دیں، کم از کم کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کس رجحان میں جا رہی ہے۔ اگر آپ نے کیمپ میں جانا پسند کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کی بات کریں۔ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر پالیسی سواتی صاحب ان کو لے آئے نا اپنے ساتھیوں کو، پلیز آپ ہی لا سکتے ہیں کوئی وعدے بعید کر کے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔